الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، کل کے درس میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یا آپ لوگوں کو پڑھایا گیا تھا کل کے درس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام کے اندر جو رموز اور اصطلاحات اختیار کیے ہیں ان سے کیا مراد ہے، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اخرجہ السبعہ تو اس سے مراد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ مراد ہوتے ہیں۔ یہ 7 ائمہ مراد ہوتے ہیں، اور ان 7 ائمہ کی مختصر طور پر میں نے ان کا تعارف پیش کیا تھا، ان کی کنیت، ان کا نام اور ان کی جو مشہور کتاب ہے، اور پھر ان کی تاریخ وفات کیا ہے، یہ میں نے بیان کیا تھا آپ لوگوں سے۔ یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں آپ لوگوں کو کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جن ائمہ کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، جن ائمہ کے کلام سے استفادہ کیا اپنی کتاب کے اندر، یا ان کے کلام کو ذکر کیا ہے، ان کی احادیث کو یہاں پر لائے ہیں اپنی اس کتاب میں، ان کی تعداد، ان کی کل تعداد 43 ہے۔ 43 ائمہ اور محدثین ہیں، علماء ہیں، جن سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی اس کتاب بلوغ المرام کے اندر استفادہ کیا ہے، یعنی ان کی کتاب سے احادیث کو لائے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، اختصار سے اس کو ذکر کیا ہے، یا پھر ان کے کلام سے استفادہ کیا ہے حدیث وغیرہ کی تخریج میں اور حدیث وغیرہ پر حکم لگانے میں۔ تو انہی ائمہ میں سے 7 کا ذکر تو ہم کر چکے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 7 کے بارے میں مختصر طور پر ان کا تعارف میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ انہی ائمہ میں سے ہیں، چند کا ذکر نام میں لے لیتا ہوں۔ سفیان الثوری ہیں، اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ ہیں، ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ، امام الشافعی ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، اسی طرح سے عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ، سعید بن منصور ابن المدینی، ابن ابی شیبہ، ابن راہویہ یعنی اسحاق ابن راہویہ، اور الدارمی جن کتاب سنن الدارمی ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، امام زہلی، ابو زرع الرازی، ابو حاتم الرازی، ابن ابی خیثمہ، ابن ابی الدنیا، الحارث بن ابی اسامہ البزار، ابو یعلا ابن خزیمہ، ابو عوانہ الطحاوی، العقیلی، ابن السکن، الطبرانی، ابن عدی، الاسماعیلی، الدارقطنی، ابن مندہ، الحاکم، ابو نعیم، البیہقی، الاشبیلی، ابن القطان، یہ کل 43 علماء ہیں اور محدثین اور ائمہ ہیں جن کی کتابوں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب بلوغ المرام کے اندر استفادہ کیا ہے، ان کی احادیث کو اس کے اندر اختصار سے ذکر کیا ہے، جمع کیا ہے، یا ان کے کلام کو اس کتاب کے اندر لائے ہیں حدیث پر حکم لگانے وغیرہ کے تعلق سے۔ اب کتاب کی شروعات کرتے ہم، تو سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ہے کتاب الطہارہ۔ کتاب الطہارہ، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کتاب کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، کتاب یہ مصدر ہے کتبہ یکتب کتابا و کتابتن، یعنی کتبہ سے کا یہ مصدر ہے الکتاب، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے الجمع والضم، یعنی کسی چیز کو اکٹھا ایک جگہ جمع کرنا یا اس کو ملانا، شامل کرنا، جوڑنا۔ تو کتاب کا لغوی معنی، کتاب کے معنی ضم کے، شامل کرنے کے، ملانے کے، جوڑنے کے، اور اسی طرح سے اس کا معنی ہے جمع کرنے کے، یعنی مختلف منتشر چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا، اکٹھا کرنا، یہ کتاب کا لغوی معنی ہے۔ اور کتاب کو جو ہم کتاب پڑھتے ہیں، یعنی فلاں کتاب الطہارہ ہے، اسی طرح سے کتاب بلوغ المرام، کتاب صحیح البخاری، اور بہت ساری کتابیں ہیں، کتاب ہدایت النحو، مختلف فنون کی جو کتابیں ہیں، اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ کتاب کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے،
تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کتاب کے اندر مختلف ابواب اور فصول جو کہ مختلف مسائل کا جامع ہوتے ہیں، ابواب اور فصول جن کے اندر مختلف مسائل کو جمع کیا جاتا ہے، اس کو کتاب کے اندر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک کتاب کے اندر مختلف مسائل کو مختلف ابواب اور فصول کے اندر جمع کیا جاتا ہے، تو گویا کی کتاب مختلف ابواب اور فصول کا جامع ہوتی ہے، اس کے اندر جمع کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ صاحب تحفہ یعنی عبد الرحمن المبارک فوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی کے اندر کتاب اسی طرح سے باب اور فصول وغیرہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتاب کہتے ہیں هو الجامع لمسائل متحدۃ فی الجنس مختلفۃ فی النوع، کہ کتاب کہتے ہیں جو ایسے مسائل کا جامع ہو جو جنس کے لحاظ سے یکساں ہو، متحد ہوں، لیکن انواع کے لحاظ سے، انواع اقسام کے لحاظ سے مختلف ہوں۔ اس کی مثال جیسے مثلا کتاب الطہارہ، الطہارہ یہ کیا ہے؟ طہارہ یہ ایک جنس ہے، اس جنس کے تحت مختلف انواع آتے ہیں، جیسے طہارت سے مطلب میاہ ہے، باب المیاہ، باب الآنیہ، اسی طرح سے باب الغسل، باب الوضوء، باب ازالت النجاسہ، یعنی ہر ایک کا تعلق طہارت سے ہے، چاہے نجاست کو سے کیسے طہارت حاصل کریں گے، طہارت حاصل کرنے کے لیے کون سا پانی ہونا چاہیے، کیسے غسل کریں گے، کیسے وضو کریں گے، نواقض وضو کیا کہ کن سے غسل یا وضو طہارت ٹوٹ جاتی، سب کا تعلق طہارت سے ہی ہے۔ تو یہ جو مختلف انواع ہیں طہارت کے، یہ ایک جنس طہارت کے تحت آتے ہیں۔ طہارت ایک جنس ہے، اس کے تحت مختلف انواع بیان کیے جاتے ہیں۔ تو کتاب مختلف انواع کا جامع ہوتا ہے، یعنی مختلف ابواب کا وہ جامع ہوتا ہے۔ اور باب کہتے ہیں، باب کا لغوی معنی جو ہوتا ہے ما یدخل یا یدخل منہ الی غیرہ، جس سے کسی دوسرے کے اندر داخل ہو جائے، جس کے ذریعہ، جیسے دروازے کو باب کہا جاتا ہے، ایک کمرے سے، اس کمرے سے اگر دوسرے کمرے میں آپ کو داخل ہونا ہو تو اس کے لیے ذریعہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ داخل ہوں گے؟ باب سے۔ تو باب ہوتا ہے جو کسی ایک جگہ سے، ٹھیک ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان میں جس سے داخل ہوا جائے اس کو باب کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اس کا لغوی معنی ہے، لیکن کتابوں کے اندر جو باب قائم کیے جاتے ہیں، ابواب قائم کیے جاتے ہیں، وہاں پر مجازی معنی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے جملہ، ایسے مسائل کا عنوان ہوتا ہے، وہ باب یعنی دروازہ ہوتا ہے، ایسے جملہ مسائل کا وہ دروازہ ہوتا ہے، باب ہوتا ہے، جو مسائل آپس میں یعنی ایک ہی معانی سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی نوع کے تحت آتے ہیں، ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، ہم معنی مسائل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ باب کا ایک طرح سے لغوی معنی ہوا۔ باب کی تعریف کرتے ہوئے صاحب تحفہ نے کہا ہے الجامع لمسائل متحدۃ فی النوع مختلفۃ فی الفصل فی الصنف، کہ ایسے مسائل کا جامع، یعنی اس کے اندر ایسے مسائل کو جمع کیا گیا ہو جو نوع کے لحاظ سے یکساں ہو، متحد ہو، لیکن صنف، الگ الگ صنف کے لحاظ سے وہ مختلف ہوں، تو اس کو کہیں گے باب، یعنی جس میں ایسے مسائل کو جمع کیا جاتا ہے جو اقسام یعنی انواع کے لحاظ سے تو وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں کئی اصناف میں اس کو تقسیم کیا جائے تو وہ الگ الگ اصناف میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اس کو الگ الگ فصول میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثلا باب الوضو ہے، تو اب وضو کے بیان میں یہ ایک نوع ہے جو طہارت کے تحت آتا ہے، جنس طہارت کے تحت آتا ہے۔ وضو ایک نوع ہے اور وضو کو کئی صنفوں میں بانٹا جا سکتا ہے، مثلا جیسے وضو کی فضیلت کا بیان، کہ وضو کے فضائل کیا کیا ہیں، اسی طرح سے وضو کا صفت الوضو، وضو کا طریقہ کیا، وضو کیسے کیا جائے گا،
اسی طرح سے وضو کا حکم کیا ہے اس کا بیان، تو اس کے تحت الگ الگ اصناف آتے ہیں۔ پھر جو الگ الگ اصناف ہیں ان کو فصول کے تحت بیان کیا جاتا ہے، اسی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں فصل جو ہوتا ہے الجامع لمسائل متحدۃ فی الصنف مختلفۃ فی النوع، کہ فصل کہتے ہیں یا مبحث یا فصل جو ہوتا ہے ایسے مسائل کا جامع جو یعنی ایک ہی صنف، جس کے اندر ایک ہی صنف کے مسائل کو جمع کیا گیا ہو، یعنی جو مسائل ایک ہی صنف کے ہوں لیکن اشخاص اور افراد کے لحاظ سے وہ مختلف ہوں۔ صنف ایک ہی ہے لیکن اس کے مختلف افراد ہیں، مثلا جیسے باب صفت الوضو ہے یا باب فضل الوضو ہے، وضو کی فضیلت کا بیان، وضو کے صفات کا بیان، وضو کے طریقے کی کیفیت کا بیان۔ تو اب اس کے اندر کئی حدیثیں لائی جائیں، مثلا فلاں حدیث یہ ایک فرد ہے، فلاں حدیث یہ ایک فرد ہے، فلاں حدیث یہ ایک فرد ہے، تو الگ الگ افراد پر الگ الگ یعنی اشخاص پر وہ اس کے اندر بیان کیے جائیں اور انہی کا جامع ہو وہ، تو اس کو کہیں گے فصل۔ تو یہ فصل اور باب اور کتاب کی تعریف میں نے بیان کر دیا آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ آپ یہ حدیث کی پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر یعنی کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ اس طرح سے آئے گا۔ تو چونکہ کتاب یہ مختلف مسائل کا یا ابواب اور فصول کا جامع ہوتا ہے، اسی لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں، کیونکہ کتاب کا لغوی معنی ہے الجمع، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور کتاب کے اندر یعنی مسائل کو جمع کر دیا، اور ضم کا معنی اس لحاظ سے پایا جاتا ہے، یعنی مختلف حروف اور معانی کو، مختلف حروف اور معانی کو اس کے اندر ضم کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، مختلف حروف کو جوڑ کر کے کلمہ بنتا ہے، پھر ان کلموں کو جوڑ کر کے یعنی ایک کتاب کی شکل اس کو دیا جاتا ہے، کتاب بنتی ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر جمع اور ضم دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، اسی لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں۔ آپ لوگ درس کو غور سے سنیں، درس کے دوران یعنی درس سنتے وقت گفتگو نہ کیا کریں۔ دیکھتا ہوں کچھ لوگ مسلسل باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی آن لائن رہتے ہیں، متصل رہتے ہیں اور پھر گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یا تو درس میں حاضر مت ہوئیے، وقت ضائع مت کیجیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی میں سن رہا ہوں کچھ لوگ مسلسل گفتگو کیے جا رہے ہیں، ان کی آواز آتی رہتی ہے، تو بھائی جب ادھر آپ بات کریں گے تو ادھر میری آواز نہیں سن سکتے ہیں، تو پھر لائن پر جڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لائن پر جڑیے تو خاموش ہو کر کے غور سے درس کو پورا سنیے، کوئی اشکال ہو درس ختم ہونے کے بعد اس کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں کہ کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب الطہارہ، الطہارہ سب سے پہلا لفظ ہے الطہارہ۔ طہارت کے لغوی معنی ہے نظافت کے، یعنی صفائی ستھرائی کے، النظافۃ والنزاہۃ عن الاقدار الحسیۃ والمعنویہ۔ طہارت کے لغوی معنی ہے حسی اور معنوی نجاست سے صفائی ستھرائی حاصل کرنا، حسی اور معنوی گندگی سے، نجاست سے صفائی ستھرائی حاصل کرنا، یہ طہارت کا لغوی معنی ہے۔ حسی نجاست کیا ہے؟ حسی گندگی کیا ہے؟ جیسے پیشاب، پاخانہ، جس کو ہم محسوس کر سکیں، جس کو دیکھ سکیں یا سونگھ سکیں، اس کو محسوس کر سکیں، تو اس نجاست کو چھو سکیں، اس کو ہم حسی نجاست کہتے ہیں۔ اور معنوی نجاست جسے محسوس نہ کیا جا سکے، جیسے شرک ہے، شرک، کفر، نفاق، اسی طرح سے اس کے علاوہ جتنے بھی یعنی اخلاق رذیلہ ہیں، یعنی گھٹیا قسم کے اخلاق ہیں، برے اخلاق ہیں، برے صفات ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب معنوی گندگی ہیں، معنوی یعنی نجاست ہیں۔ تو طہارت کا لغوی معنی کیا ہوا؟ حسی اور معنوی ہر طرح کی نجاست سے صفائی ستھرائی حاصل کرنا، یہ لغت کے اندر یہ معنی ہے طہارت کا۔ شرعاً کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے اندر، یعنی کتاب و سنت کے اندر جب کہا جاتا ہے، اسلام میں جب کہا جاتا ہے کہ طہارت بولا جاتا ہے یا فلاں آدمی طاہر ہے، پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، تو وہاں پر پاکی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہم کب کہیں گے کہ شرعی نقطہ نظر سے، شرعی لحاظ سے کہ فلاں آدمی پاک ہے،
کہیں گے کہ وہ طاہر ہے، پاک ہے، وہ طہارت سے متصف ہے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے شرعن کا، شرعی تعریف کا۔ شرعی تعریف یعنی جب شریعت کے اندر بولا جاتا ہے طہارت، تو اس طہارت سے کیا مراد ہوتا ہے، یعنی اصطلاحی تعریف جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو شرعی تعریف کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں ارتفاع الحدث وما فی معناه وزوال الخبث۔ اب اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں، ارتفاع الحدث وما فی معناه وزوال الخبث یعنی حدث کا دور ہو جانا، حدث کا دور ہونا، اور حدث کے جو معنی میں ہے، جس کو حدث کے معنی میں لیا جاتا ہے، جو حدث کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح سے نجاست کا زائل ہو جانا۔ حدث کا دور ہونا اور حدث کے جو قائم مقام ہے، حدث کے معنی میں جو آتا ہے اس کا دور ہونا، اور نجاست کو زائل کرنا، نجاست کا زائل ہو جانا، دور ہو جانا، یہ طہارت کہلاتا ہے۔ اب حدث کسے کہتے ہیں اور حدث کے معنی میں کیا ہے، اسے کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حدث دیکھیے، حدث ایک ایسا وصف ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ وصف، اور وہ نماز اور ان تمام اعمال کے لیے مانع ہوتا ہے جس کے لیے طہارت شرط ہے۔ یعنی جس عبادت کے لیے بھی، جس عمل کے لیے بھی طہارت شرط ہے، اگر حدث کے وصف سے کوئی شخص متصف ہے، یعنی وہ محدث ہے، اس نے حدث کیا ہوا ہے، تو اگر وہ محدث ہے، حدث کے وصف سے متصف ہے، تو گویا کہ وہ شخص طاہر نہیں ہے، اور یہ چیز مانع ہے صلاۃ سے اور ہر اس عمل سے جس کے لیے طہارت شرط ہے۔ جیسے پیشاب کرنا ہے، مثلا کسی نے پیشاب کیا، پیشاب اس کا کرنا، گرچہ اس نے پیشاب کو دھویا، استنجا کیا، دھویا، لیکن یہ حدث کہلائے گا، اب وہ باوضو نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح سے ہوا کا خروج، ہوا کا خروج ہونا، ہوا کا خارج ہونا، یہ حدث کہلاتا ہے۔ اگر ہوا کا خروج ہوا ہے تو ایسا شخص محدث ہے، وہ حدث کے وصف سے متصف ہے، اور اس کے لیے وضو شرط ہے اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے کسی نے اونٹ کا گوشت کھا لیا، تو اونٹ کا گوشت کھانے سے یہ بھی ایک حدث ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا اس عمل کے لیے جس کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو اگر حدث ہے، حدث کے وصف سے متصف ہے، تو اس حدث کا زائل ہو جانا، اس حدث کا اٹھ جانا، اس حدث کا دور ہونا، دور کرنا، یہی طہارت کہلاتا ہے۔ اب جس طریقے سے بھی اس کو دور کیا جائے، پانی سے یا مٹی سے، جس سے بھی اس کو دور کیا جائے، وہ اس کی وضاحت بعد میں کریں گے، اس کی وضاحت یعنی بعد میں آئے گی، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح سے کہا حدث کے جو قائم مقام ہے، حدث کے جو معنی میں آتا ہے، تو حدث کے معنی میں کیا ہے، ارتفاع حدث کے جو قائم مقام ہے، یعنی حدث، ارتفاع حدث کے جو معنی میں جو آتا ہے، جیسے تجدید وضو۔ مثلا ایک آدمی باوضو ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس نے عصر میں وضو کیا اور وہ اس کا وضو باقی ہے، اب مغرب کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، پھر سے وضو کر رہا ہے، تو جو تجدید وضو کر رہا ہے یہ بھی طہارت ہے، یہ بھی طہارت حاصل کرنا ہوا۔ تو یہ حدث کے کو دور کرنے کے معنی میں، یا حدث کے دور ہونے کے معنی میں، حدث نہیں ہے، حدث کو نہیں دور کیا جا رہا، لیکن اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا تعریف میں ارتفاع الحدث وما فی معناہ، حدث کا دور ہو جانا، اور جو حدث ارتفاع حدث کے دور ہونے کے معنی میں آتا ہے، جیسے تجدید وضو وغیرہ، یا غسل سنت وغیرہ۔ مثلا کوئی یوں ہی غسل کرے، جو سنت واجبی نہیں ہے وہ غسل کر رہا ہے، یا غسل نظافت ہے، یا سردی حاصل کرنے کے لیے، مثلا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص غسل کر رہا ہے، تو یہ سب غسل جو ہے اسی یعنی معنی میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد تعریف میں نے بتایا تھا وہ زوال الخبث، نجاست کا دور ہو جانا، یعنی حدث کا دور ہونا اور نجاست کا دور ہو جانا، یہ طہارت کہلاتا ہے شرعاً۔ تو نجاست کا دور ہو جانا، مثلا جسم کے اندر کوئی گندگی لگی ہے، کپڑے میں کوئی گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے،
تو اس نجاست کو، یا جو زمین ہے آپ جہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہاں زمین پر کوئی نجاست پڑی ہوئی ہے تو اس کا دور ہونا، یہاں پر تعبیر جو ہے علماء کہتے ہیں زوال الخبث، اور خبث کے معنی نجاست کے ہوتے ہیں، خبث کے معنی نجاست کے، گندگی کے، تو نجاست کا دور ہو جانا کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ نجاست کا دور کرنا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، نجاست اور کا دور ہونا یہ کہا جاتا ہے من باب التروک ہے، یعنی اگر کہیں پر کوئی نجاست ہے اور وہ خود بخود زائل ہو جائے، دور ہو جائے، اس میں مکلف نے اس کو کچھ دور نہیں کیا ہے، بلکہ خود ہی وہ نجاست دور ہو جائے کسی وجہ سے، کسی طرح سے، تو وہ چیز، وہ زمین گویا کہ پاک ہے، یا وہ کپڑا، وہ جگہ جو ہے وہ چیز پاک ہو گئی، اس کے لیے مکلف کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے پاک کرے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے، لہذا اس کے لیے اس میں بندے کا فعل یا اس کا قصد شرط نہیں ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ کرے یا اس کا ارادہ کرے، بلکہ خود ہی اگر کوئی چیز پاک ہو جائے، بہت ایسی چیزیں آگے بتائیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے، تو وہ چیز پاک ہے، وہ چیز طاہر ہو جائے گی، اس کو کہیں گے کہ وہ پاک ہے، تو اسی لیے کہا گیا زوال الخبث، نجاست کا دور ہونا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے نجاست کو دور کرنا۔ مثلا جیسے کوئی، یہاں پر وضاحت کر دیتے ہیں، مثلا ایک زمین ہے اور وہ نجس ہے، وہاں پر غلاظت یا گندگی پڑی ہوئی ہے، ناپاک ہے، اب بارش ہو گئی تو بارش ہو جانے کی وجہ سے زمین پاک ہو گئی، یہاں پر بندے نے یا انسان نے کچھ نہیں کیا، اس کے عمل کا نہ تو اس کے ارادے کا کوئی دخل، اس نے ارادہ کیا کہ اس کو پاک کرنا ہے، یا اس نے کوئی عمل کیا، اس کے عمل کا کوئی، نہ تو اس کے عمل، اس کے ارادے کا یہاں پر کوئی دخل نہیں، لیکن وہ زمین پاک ہو گئی، اب وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اسی لیے کہا، میں نے کہا تاریخ میں علماء نے کہا زوال الخبث، نجاست کا دور ہونا یہ ضروری ہے، نجاست دور کرنا یہ شرط نہیں ہے، تو چاہے مکلف کے عمل سے، اس کے فعل سے نجاست دور ہو، یا بغیر اس کے عمل قصد سے نجاست دور ہو جائے، دونوں صورتوں میں طہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو شرعی تعریف طہارت کی یہ ہے کہ حدث کا دور ہو جانا، حدث کا دور ہو جانا اور حدث کے دور ہونے کے قائم مقام جو ہے اس کا دور ہونا، اس کا پایا جانا، یا اور اسی طرح سے نجاست کا زائل ہونا، دور ہونا، یہ طہارت کہلاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی حدث سے متصف، مثلا ہوا کا خروج ہے، یا اس نے استنجا وغیرہ کیا ہے، پیشاب کیا ہے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آیا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے، جس کے لیے طہارت شرط ہے، مکمل طہارت جسے عبادت کے لیے صلاۃ، کہ وہ وضو کرے، تو اس حدث کا دور ہونا، اس کا اٹھ جانا، اور نجاست کا دور ہو جانا، جس میں کپڑے میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کا دور ہو جانا، اگر یہ چیز ہے تو اس کو ہم کہیں گے شرعاً، شریعت کی نظر میں اس کو طہارت کہا جاتا، پاکی کہا جاتا ہے، یعنی آدمی پاک ہے، طاہر ہے، اس کو کہیں گے طہارت۔ اب یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی افتتاح جو کیا ہے، کتاب کا افتتاح کیا وہ کتاب الطہارہ سے،